اب جب حج کا موقع آئے گا تو 7 ذی الحجہ کو عام طور پر حاجیوں کو مینا لے جاتے ہیں. 7 ذی الحجہ کو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مکے سے مینا جائیں. لیکن جو حاجی بس میں جاتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ معلم کی بسیں 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد آ جاتی ہیں اور راتوں رات وہ پہنچا دیتی ہیں. تو جو پیدل جا سکتے ہیں پیدل جائیں، اور جن کے لیے پیدل جانا ممکن نہیں، ان کے ساتھ قافلہ ہے یا والدین ہیں اور بس میں جانا بھی ضروری ہے، تو بس وہ صبح نہیں دیتے تو پھر رات کو جانا ہوگا. مگر کم از کم یہ دل ضرور جلانا چاہیے کہ سنت سے محرومی ہے. سنت تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو. تو 7 ذی الحجہ کو جب عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بسیں روانہ ہوتی ہیں تو آپ کو حج کا احرام جو ہے 7 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد باندھنا ہوگا. تو حج کا احرام آپ چاہیں تو ہوٹل میں باندھ سکتے ہیں، ہوٹل میں باندھ لیں اور احرام کی چادریں باندھ کر مسجد حرام شریف میں چلے جائیں اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے حج کے احرام کی نیت کریں گے. اگر مسجد حرام شریف جانا مشکل ہے، جیسے عزیزیہ میں رہائش ہے اور جانا بڑا مشکل ہے کہ اس دن رش بہت ہوتا ہے، تو آپ ہوٹل کے اندر ہی 2 رکعت نفل پڑھ کے احرام کی حج کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں. حج کی نیت: اللہم انی ارید الحج، اے اللہ بے شک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. فیسرہ لی، اے اللہ تو اسے میرے لیے آسان کر دے. اس کو بار بار پڑھیے گا تاکہ اس کی برکت سے حج آسان ہو جائے. وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اسے میری طرف سے قبول فرما. وَأَعِنِّي عَلَيْهِ، اس پر میری مدد فرما. وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اس میں میرے لیے برکت عطا فرما. نویت الحج، میں نے حج کے لیے. ماشاءاللہ اکثر حجاج ہیں، کچھ ایسے بھی آئے ہوئے ہیں کہ بڑی امیدیں لگا کر کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی بلاوا نصیب ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بظاہر اسباب نہیں تو کیا ہوا، رب کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے حاضر ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول و مبرور کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. نویت الحج، کیا وہ لمحات ہوں گے کہ جب حاجی ہم انشاءاللہ تعالی حج کے احرام کی نیت کر رہے ہوں گے. میں نے حج کی نیت کی، وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تعالی، اور اللہ کے لیے حج کا احرام باندھا. یہ کہہ کر اب لبیک پڑھنی ہے. اصل چیز نیت کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ دل کی نیت ہو، اور لبیک پڑھتے ہوئے یہ نیت ہو کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، تو حج کا احرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. سارے مل کے لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر اس کے بعد اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیری ناراضگی اور تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. جو بس میں جانے والے ہیں وہ تو 7 اور 8 کی رات کو ہی 7 ذی الحجہ کو مغرب یا عشاء کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے، مینا پہنچ جائیں گے. اور جو پیدل جانے والے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد پھر نکلیں
اور اس کا راستہ یہ ہے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ مبارک ہے، یہاں پر پہنچے، صلاۃ و سلام پڑھیں، اس کے قریب ہی سرنگ جاتی ہے، نفق طریق المشاة، یعنی یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، یہ ایک سرنگ ہے، اس میں سے داخل ہوں گے اور چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ مینا پہنچ جائیں گے۔ پیدل حج کرنے میں یہ فضیلت ہے، جو مکے سے حج کے لیے نکلے، مینا شریف، عرفات شریف، مزدلفہ شریف، پیدل جائے واپس پیدل آئے، تو حدیث پاک کے مطابق اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اگر آپ پیدل جا رہے ہیں یا بس میں جائیں تو معلم کا کارڈ آپ کے پاس ہوگا، اس پر آپ کا خیمہ نمبر ہے، مکتب نمبر ہے، روڈ نمبر ہے کہ کس روڈ پر آپ کا خیمہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے کہ اگر آپ قافلے سے بچھڑ بھی گئے تو آپ اپنی جگہ پہنچ جائیں۔ مینا جاتے ہوئے کن چیزوں کو لے جانا ہے؟ تو ایک جوڑی کپڑے کی ہو، تولیہ ہو، تسبیح، مصلی، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، معلم کا ایڈریس کارڈ، اگر وہاں قربانی کرنی ہے تو اس کے اخراجات ہوں، کھانے کے اخراجات ہوں۔ آج کل تو وہاں کھانا جو ہے کمپلسری ہوتا ہے، لیکن کچھ پیسے ساتھ رکھیں تو آسانی ہے، اگر وہ چاہے تو تکیہ لے لے، بستر ساتھ رکھ لے، چادر ساتھ رکھ لے، ہلکی غذا ساتھ رکھ لے، زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مینا کے اندر، خیمے کے اندر جگہ بڑی تنگ ہوتی ہے۔ ابھی سے ذہن بنا لیں کہ وہاں جگہ اتنی ہوتی ہے جیسے قبر میں جگہ ہوتی ہے، یعنی آپ سیدھا تو لیٹ سکتے ہیں، بسا اوقات کروٹ بھی لیتے ہیں تو بلاگر والا کہتا ہے ذرا دور ہو، یعنی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، بسا اوقات پاؤں پھیلانے میں مشکل ہوتی ہے، تو جگہ بڑی مختصر ہوتی ہے، سامان زیادہ ہوگا تو پھر کہاں رکھیں گے؟ تو اس لیے پہلے سے مینا جاتے ہوئے ذہن بنا کے جائیں کہ زمین پہ سونا ہوگا اور جگہ بڑی مختصر ہوگی، بسا اوقات اتنی جگہ بھی نہیں ملتی، تو پھر صبر اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے۔ یہ مینا شروع ہونے کا بورڈ ہے، اور یہ مسجد خیف ہے جو مینا میں ہے۔ 70 انبیاء نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں، اور 70 انبیاء کے مزارات ہیں جو ہمیں معلوم تو نہیں کہاں ہے، لیکن حدیث پاک کے مطابق، لیکن حج کے ایام میں تو اس میں جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب 12 تاریخ کو واپسی ہوتی ہے تو جانا آسان ہوتا ہے۔ کہ وہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے لوگوں سے بیعت لی تھی، تو وہاں پر 8 ذی الحجہ کا پورا دن گزارنا ہوتا ہے، اور وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، درود شریف، دعا، اس طرح اپنا وقت گزارا جائے۔ اب جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھی جائے۔ کون کون سی نمازیں؟ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، پھر 9 ذی الحجہ کو فجر آپ پڑھ کر مینا سے عرفات روانہ ہوں۔ لیکن جو لوگ بس میں سفر کرتے ہیں تو معلم کی بسیں سنت کے خلاف چلتی ہیں، یعنی وہ آپ کو ایک تو انہوں نے پہلے پہنچا دیا، اب آپ کو فجر پڑھائیں گے، 8 ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور کہیں گے 5 نمازیں ہو گئی۔ اب 8 ذی الحجہ کو عشاء پڑھ کے پھر آپ کو عرفات کی طرف وہ لے جائیں گے۔ جو پیدل حج کرنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہے، وہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو ظہر میں پہنچیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں، 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھیں، اور فجر پڑھ کے پھر پیدل جو ہے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ معلم کی جو بسیں ہیں اس کے بغیر عام آدمی اتنا سفر نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ والدین بھی ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو کم از کم دل ضرور جلائیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا کہ ہم اس سنت سے محروم ہو گئے۔ تو اب دونوں صورتیں، ہو سکتا ہے اگر بس میں جائیں گے
تو 8 ذی الحجہ کو عشاء پڑھ کے آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، اور پیدل جائیں گے تو 9 ذی الحجہ کو فجر پڑھ کے آپ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ جو منظر ہوتا ہے، یہ منظر بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ سارے حاجی 40 لاکھ حاجی سب عرفات کی طرف رواں دواں ہوتے، ایک ہی دھن ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب عرفات کا وقوف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور ملائکہ کے ساتھ، ملائکہ پر تمہارے ساتھ مباحات فرماتا ہے، اور فرماتا ہے عبادی جاؤنی شعثا من کل فج عمیق یرجون جنتی، میرے بندے دور دراز سے آئے ہیں میری جنت، میری رحمت کی امید میں۔ فلو کان ذنوبکم کعدد الرمل او قطرۃ المطر او قطر المطر او زبد البحر لغفرتها، اے میرے بندوں آج تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے ریت کے تعداد کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، آج میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ کیا منظر ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کفن باندھے ہوئے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے، سبحان اللہ، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے یا فضا میں لبیک کی صدائے ظفر شتار گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائے ظفر شتار گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کہ اس کا نام یا زہ مقدر حضور حق سے سلام پایا یا جھوکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان، آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے گا اس کی مغفرت ہے۔ جب مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو تو جو زیادہ سامان ہو وہ مینا میں چھوڑ دیا جائے، اور کچھ جو ضروری سامان ہے وہ عرفات مزدلفہ کے لیے ساتھ رکھ لیں، یعنی آپ پانی کی بوتل لے لیں، مصلی لے لیں، تسبیح لے لیں، چادر لے لیں، اور باقی سامان مینا میں اپنے خیمے میں چھوڑ دیں۔ جب آپ عرفات کے میدان میں انشاءاللہ تعالی ہم سب جب پہنچیں گے تو شروع میں ایک مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں، اس مسجد سے میدان عرفات شروع ہوتا ہے،
اور پھر آگے جا کر جبل رحمت ہے، تو جبل رحمت کے قریب قیام جو ہے یہ افضل ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ مسجد نمرہ جا سکیں گے نہ جبل رحمت پہ. آج کل رش اتنا ہوتا ہے، آپ جب اپنے خیمے میں پہنچے ہیں تو پھر اپنے خیمے میں رہیں، کیونکہ آپ خیمے سے باہر نکلے تو پھر واپس آنا مشکل ہوگا. تو آپ اگر بس میں گئے ہیں تو بس آپ کو خیمے تک اتار دے گی، پیدل آپ قافلہ بنا کے گئے ہیں تو مولب کا کارڈ آپ کے پاس ہے، اس کے ذریعے آپ خیمے تک پہنچ جائیں. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ مینا سے چلیں گے تو اپنے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ اگر میدان عرفات میں یا مزدلفہ میں ہم بچھڑ گئے تو ایک دوسرے کو تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا سفر جاری رہے گا، انشاءاللہ واپس مینا میں ملاقات ہو جائے گی. کیونکہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے، اگر کسی کو آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کی عبادات میں بھی خلل آئے گا اور وہ شخص ملے گا نہیں. اسی طرح آپ میدان عرفات جا رہے ہیں اور وہاں قافلے سے بچھڑ گئے اور آپ کو خیمہ نہیں ملتا تو پھر آپ پریشان نہ ہو، کہیں بھی بیٹھ جائیں، اور آپ کو تو عبادت کرنی ہے. وہاں جو میدان عرفات میں سب سے افضل عبادت ہے وہ دعا ہے کہ بندے کا رب سے تعلق ہو اور ساری توجہ یہ ہو کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کو اپنا خیمہ نہ بھی ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر یہ وقت دعا میں گزارنا ہے. دعا کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہی زوال ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک تو کھانے پینے سے اور اپنی ضروریات سے ظہر کے وقت سے پہلے فارغ ہو جائیں. اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے غسل بھی کر لیں اگر ممکن ہو، ورنہ وضو تازہ کر لیں، اور ظہر کی نماز پڑھ کر ہی فوراً دعا میں مشغول ہو جائیں. ظہر اور عصر ملانے کے چند شرائط ہیں، تو آپ وہ شرائط نہیں پائیں گے، تو لہذا اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کے وقت میں پڑھیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ وہاں عصر کی جو اذانیں ہوتی ہیں، حنفی جو فقہ ہے اس کے مطابق عصر کی اذان کا وقت نہیں ہوتا. تو وہاں مثال کے طور پر اذان جو ہے 3:45 بجے ہو جاتی ہے، اور حنفی فقہ کے مطابق وقت جو ہے 5:15 بجے 5:30 بجے شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کا خیال کیجئے گا کہ آپ عصر اپنے وقت میں پڑھنی ہے آپ کو، تو ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں پڑھنی ہے، اور باقی جتنا بھی وقت ہے اس میں دعا کرنی ہے. دعا کے لیے افضل یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ اوپر کوئی سایہ نہ ہو، لیکن اگر کسی سے دھوپ برداشت نہ ہو تو سائے میں کھڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. دعا میں افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے، لیکن کوئی تھک جائے تو بیٹھ کے دعا مانگ لے. افضل یہ ہے کہ ہاتھ اتنے بلند ہوں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو، ورنہ جس طرح بھی دعا مانگے تو ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک دعا مانگنی ہے. وہاں ظہر کے وقت میں آپ پڑھیں گے، عصر کے وقت میں پڑھیں گے. مغرب وہاں نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو جائے گا، غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے نکلنا ہے. لیکن مغرب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. جب سورج ڈوب جائے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلیں. سورج ڈوبتے ہی فوراً نہ نکلیں، تھوڑی دیر، مثلا سورج ڈوب جائے تو 5-6 منٹ مزید دعا کریں پھر نکلیں. اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جتنے حقوق اللہ تھے مجھے معاف ہو گئے. اب حقوق اللہ کے اعتبار سے جو میری کوتاہیاں ہوئی، گناہ صغیرہ کبیرہ، الحمدللہ مجھے معاف ہو گئے. اب مزدلفہ جانا ہے، تو مزدلفہ آپ پیدل جائیں تو اچھی بات ہے. آپ عرفات سے مزدلفہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پیدل. لیکن بس میں جاتے ہیں تو بھی حرج نہیں، لیکن آپ کو یہ محسوس ہو کہ بسیں پھنس چکی ہیں اور اب نکلنے کا نام ہی نہیں ہے، تو وہاں 4-5 گھنٹے بس میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اتر جائیں اور پھر پیدل چل کے مزدلفہ میں داخل ہو جائیں. جب ہم مزدلفہ میں داخل ہوں گے
تو اگر پیدل جائیں گے تو بھی یہ مسئلہ ہوگا، اور بسوں میں اتریں گے تو بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ زمین پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کوئی خیمہ تو ہوتا نہیں ہے مزدلفہ میں. اس طرح جو ہے اس طرح منظر ہوتا ہے، بغیر خیمے کے روڈوں پر سوئے ہوتے ہیں، بارش ہو سردی ہو ہر صورت میں. تو جب ہم پہنچیں گے تو وہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ مزدلفہ میں بعض جگہوں پر 1-2 کلومیٹر تک یہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر جگہ نہ ملے آپ چلتے رہیں، کچھ آگے جائیں گے تو آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی. تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے وضو خانہ قریب ہو، اور پھر یہ رات ہو سکے تو عبادت میں گزاریں. بڑی افضل رات ہے. اور اگر عبادت نہیں کر سکتے تو سو جائیں اور تہجد کے وقت اٹھ جائیں، وضو کریں، تہجد ادا کریں. یہاں پر سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی جائے. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فجر پڑھ لیں. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں. تو پھر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ روانہ ہوتے ہیں منی کی طرف. تو مزدلفہ میں آپ کو رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی ہے یا پھر آرام کر کے گزاریں. لیکن جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وضو خانے پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے تک باری نہیں آتی. تو اس لیے تھوڑا سا اگر آپ مزدلفہ میں تھوڑا وقت اگر صرف کریں گے اور جگہ اچھی تلاش کر لیں گے تو اچھی جگہ مل جائے گی. ہاں ایک چیز مزدلفہ میں رات میں 2 کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، کیونکہ آپ نے عرفات میں تو مغرب پڑھنی نہیں ہے. تو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. کچھ ہمارے بھائی وہ ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ٹرین وقت پہ مل جاتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مزدلفہ میں مغرب کے وقت کے اندر پہنچ جاتے ہیں. تو مزدلفہ پہنچ کر بھی مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھنی، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے. اور اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں گے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مزدلفہ میں کنکریاں تلاش کرنی ہے. مزدلفہ میں کنکریاں تلاش کرنی ہے، کنکریاں جمع کرنی ہے. وہاں بہت ساری کنکریاں حکومت کی طرف سے گرائی گئی ہوتی ہیں، وہی اٹھا لیں. اور افضل یہ ہے کہ ان کنکریوں کو 3 دفعہ پانی سے دھو لیں. کتنی کنکریاں جمع کرنی ہے؟ 49 کنکریاں، کہ پہلے دن 7 ماری جاتی ہیں، دوسرے دن 21 ماری جاتی ہیں اور تیسرے دن 21 ماری جاتی ہیں. اور اگر چوتھے دن بھی رمی کرنی ہے یعنی 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی ہے تو مزید 21 کنکریاں، تو یہ 70 کنکریاں بنتی ہیں.